کہتے ہیں جی کہ انڈیا میں دکان کرائے پہ لی، ایڈوانس میں رقم جمع کی، 10 سال یا 20 سال کے بعد جب دکان واپس کرنی ہو، جتنا ایڈوانس جمع کرایا تھا اتنا ہی لے گا، اس سے زیادہ کیوں لے گا؟ باقی مارکیٹ میں اگر روپے کی قیمت بڑھ جائے یا گر جائے یہ تو اس کے ذمہ نہیں ہے۔ عورتیں جب سجدہ کرتی ہیں تو زمین پہ اپنا بدن کو ملا کے سجدہ کریں حنفی مسلک میں، اور باقی ائمہ کے نزدیک وہ مرد کی طرح سجدہ کر سکتی ہیں۔ ہم انڈیا میں ایک بکس رکھا ہوا ہے، اس میں صدقہ خیرات جمع کرتے ہیں، تو اگر کسی افسر کو رشوت دینی پڑے جیسے یہ صدقہ خیرات ہے، رشوت دینے کے لیے ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے کا؟ رشوت دینے پہ لعنت ہے، لینے والے پہ لعنت ہے، دینے والے پہ لعنت ہے۔ بہرحال میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، بیوی کی یوٹرس میں رسولی تھی وہ نکلوائی لیکن اب پھر ہو گئی ہے، اس کا وہی علاج ہے جو میں نے بتایا ہوا ہے پہلے بھی کہ سورۃ النجم کی آخری آیت لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، پانی پہ دم کریں، تیل پہ کریں، ان کی دواؤں پہ کریں، کریم پہ کریں، انشاءاللہ شفا دیں۔ احمد عیسیٰ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، اور امام بخاری کو بھی برا بھلا کہتا ہے، ایسے آدمی کی باتیں سنو تو دجال ہے، دجال کی باتیں سننا حرام ہے، ناجائز ہے، عجیب بات، وہ اپنے آپ کو نبی کہتے تم اس کی باتیں سننا چاہتے ہو۔ عقیقہ 7ویں دن کرنا سنت ہے، اندر اندر نہیں، اپنی طرف سے قصے نہ بناؤ، 7ویں دن عقیقہ ہو یا پھر 14ویں دن، 7ویں دن اس کے بال بھی اتاریں جو سنت ہے، اور اس کے وزن کے مطابق چاندی کی قیمت صدقہ کر دیں۔ صفا مروہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، نماز جمعہ پڑھ کے پھر حلق کرایا، اگر یہ گھنٹہ 2 گھنٹے گزرے ہیں دم تو نہیں ہوگا لیکن صدقہ کر دیں۔ اگر طواف کرتے ہوئے استلام بھول گیا کوئی حرج نہیں، اگر دوران نماز سجدہ تلاوت رہ جائے، باجماعت ہم پڑھ رہے تھے، امام سجدے میں چلا گیا، آپ کھڑے رہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اگر آپ رکوع میں چلے گئے پھر نماز ہو جائے گی۔ دم دینے والے جو ہیں وہ غریبوں کو گوشت دیتے ہیں اور وہ فروخت کر دیتے ہیں، آپ ان کو بکرے نہ دیا کریں نا، کاٹ کے تقسیم کر دو، پھر کیا بیچیں گے؟ یا یہاں کے جو ادارے ہیں، جمعیات خیریہ ہیں، البرکہ ہے، الجمعیت الخیریہ ہے، شفا زمزم ہے، ان کو دے دیں، وہ کریں گے، تقسیم بھی کریں گے۔ کہتے ہیں جی کہ رات کو کیلا کھانے سے منع کرتے ہیں، باقی کوئی جاہل لوگ کرتے ہوں گے، اللہ کی نعمت ہے، رات ہو دن ہو ایک ہی بات ہے۔ میرا بیٹا ہے جو پڑھتا ہے بھول جاتا ہے، اس سے کہیں کہ اللہ کے نام ہے نا، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کرے۔ حضور پاک نے پوری زندگی مبارک میں نیچے چادر پہنی ہے، اوپر کرتا پہنا ہے، سر پہ ٹوپی مبارک اور ٹوپی کے اوپر امامہ باندھا ہے، کبھی صرف ٹوپی مبارک بھی پہنی ہے، تو یہ حضور پاک کا عام۔ کبھی کبھی حضور 2 چادریں بھی پہنی ہیں، نیچے بھی چادر اوپر بھی چادر۔ اگر شوہر کی زبان سے نکل جائے بیوی کے بارے میں کہ تو میری بہن جیسے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ، ہاں اگر نیت یہ کرے کہ میرے لیے حرام ہو تو پھر زہار ہو جائے گا، ہے کیا ویسے منہ سے نکل گیا۔ بھئی یہ 1000 دفعہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ یہاں جو زوال سے پہلے 11:15 پہ اذان ہوتی ہے وہ اعلان ہے تاکہ لوگ تیاری کر کے اللہ کے گھر مسجد میں آ سکیں۔ دوسری اصل اذان وہ ہے جو امام کے بیٹھنے کے بعد ہوتی ہے، اگر اس اذان پہ آپ آنا شروع کریں گے تو کب پہنچیں گے؟ جمعہ کے بعد۔ اس لیے جب آبادی بڑھ گئی تو حضرت عثمان نے یہ حکم جاری کیا، اور حضرت عثمان کا حکم جو ہے وہ سنت ہے۔ ہاں جنت البقیع میں لوگ جا کے قبروں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہ بھی درد ہے، آپ پڑھ کے ان کو ثواب بخشیں تو وہ جائز ہے۔ اگر حجر اسود کو ہم نے اشارہ کیا لیکن ہاتھ لگا نہیں تو چومنا ضروری نہیں ہے۔ صفا مروہ پڑھتے ہوئے کون سی دعا پڑھیں جو تمہیں یاد ہو؟
جو تمہیں آتی ہے وہی پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے آپ خود اپنے لیے عمرہ کر کے ان کو ثواب کی درخواست کریں اللہ سے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما دے، اللہ قادر ہیں وہ دے دیں گے۔ موبائل فون میں قرآن پاک ہو تو تلاوت کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ عورت بڑی چادر لے کے نماز پڑھ رہی ہے، ہاتھ دونوں چادر کے اندر سے، کوئی بات نہیں۔ میں عمرے کے ویزے پہ آیا ہوں لیکن باہر کوئی کام کروں، قانونی طور پہ منع ہے، شریعت میں تو منع نہیں ہے۔ قانون میں پکڑ لیں گے تو آپ کو فوراً واپس بھیج دیں گے کہ آپ وہاں سے حلف نامہ لے کے آئے ہیں کہ عمرے پہ جا رہا ہوں، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ میں پہلے شراب وغیرہ بیچتا تھا، اس سے میری کمائی تھی، اب تو میں نے توبہ کر لی، بس اللہ توبہ معاف کرے، قبول فرمائے۔ توبہ کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرا تعلق حنفی مسلک سے ہے، جمعہ کی نماز میں 4 رکعت نماز سے پہلے، 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت نماز کے بعد، یا 6 رکعت نماز کے بعد۔ اگر ہم جب گھر جائیں اور احرام کی چادریں یہیں چھوڑ جائیں تو ٹھیک ہے، کسی غریب کو دے دیں، چھوڑ جائیں گا، کیا مطلب ہے؟ وہ حاجی بڑے سمجھدار ہیں نا جی، وہ اپنا وزن کیوں بڑھائے؟ چادریں وزن ہوں گی نا، اس لیے نیکی کر رہا ہے بیچارہ، یہاں کسی کو دے دے گا۔ عصر اور ظہر کی نماز میں امام آہستہ تلاوت کرتے ہیں، حنفی مسلک میں مقتدی کچھ نہیں پڑھے گا، امام کا پڑھنا ہی کافی ہے۔ احرام کی حالت میں بس سے اتر رہا تھا، میرے سر پہ چوٹ لگی، خون بھی نکل آیا، کوئی بات نہیں۔ یہ لوگوں کے دماغ میں ایک غلط مسئلہ بیٹھا ہوا ہے جی، خون نکل آیا، دم پڑ گئے، اور خون بھی تیرا نکلا ہے، سزا بھی تجھے ملے۔ یہ اچھا مسئلہ ہے شریعت کا۔ میرے ایک دوست ہے، اب مجھے نام بھول رہا ہے، وہ دل کے بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ ایک دن وہاں میرے گھر میں آئے، میرا پوتا جو ہے نا اس کے دل میں سوراخ تھا، تو وہ اسی چیز کا ماہر ڈاکٹر تھا، تو وہ آئے تو کہا مجھے آپ بچہ دکھا دیں۔ میں نے کہا بچہ کیسے دیکھیں گے؟ اس نے کہا اس کی کوئی سی ڈی بنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ایک تو سی ڈی دیکھ لوں گا، دوسرا میں خود بھی اسٹیتھوسکوپ رکھ کے اندازہ کر لوں گا، اتنی عرصہ جو ہو گیا ہمیں ڈاکٹری کر۔ باہر اس نے دیکھا، اس نے کہا الحمدللہ مکی صاحب یہ بہت ہی باریک ہے، اس کے کبھی آپریشن کا نہ سوچنا، آپریشن میں یہ سوراخ ملے گا ہی نہیں سرجن کو، اور گڑبڑ ہو جائے گی۔ یہ جب عمر اس کی زیادہ ہوگی نا الحمدللہ وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس نے مجھے کہا جی یہ ساتھ میرے دوست ہیں ڈاکٹر ہیں، ان کو چوٹ لگی، خون نکل آیا، ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ تم پر دم ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ مولوی صاحب نے تو جو کہا سو کہا، یہ ڈاکٹر صاحب بھی پاگل ہیں، خون ان کا نکلا ہے، دم کیوں پڑ گیا؟ الٹا ان کو کچھ انعام دینا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں اس کا خون نکلا ہے، سزا کیوں ملے اس کو؟ وہ بڑا خوش ہو، کہتے ہیں مکی صاحب مسئلہ میرے دماغ میں بیٹھ گیا، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو وہ میرا پوتا جو ہے نا الحمدللہ وہ خود بھی ڈاکٹر بن گیا اللہ کی رحمت سے، وہ سان ڈیاگو امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے ماشاءاللہ۔ تو وہاں جا کر بھی اس نے دیکھا، انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہو گیا تمہارا، تم جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا آپ کو ٹھیک کہا تھا۔ انہوں نے کہا میں تو دادے پہ ناراض تھا کہ میرا آپریشن نہیں کرایا۔ انہوں نے کہا تمہاری بے وقوفی ہے، اگر کرانا ہوتا تو کراتے ہو، جب ضرورت ہی نہیں ہے تو کیوں کرائیں؟ تو اللہ سب بچوں کو دعا کریں شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر بندے کے جو اولادیں ہیں، اولاد بڑا نازک مسئلہ ہے، اولادنا اقبادنا، اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، اولاد کا دکھ انسان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاجی قاسم مرحوم تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، وہ سائیکل چلاتے تھے، والد صاحب اس کے پیچھے بیٹھتے تھے اور کسی کے پیچھے نہیں بیٹھتے۔ تو اس نے ایک دن پوچھا، انہوں نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ اولاد کا کتنا بڑا مقام ہے والدین کے نزدیک؟ انہوں نے فرمایا عجیب آدمی ہو، اتنا عرصہ تم میرے ساتھ رہے ہو، اللہ کا نبی اولاد کے لیے روتے روتے آنکھیں دے بیٹھا، تو اور کسی کی کیا طاقت ہے؟ حضرت یعقوب کس لیے رو رہے تھے؟ اسفا علی یوسف وابیضتیناہ من الحزن۔ اولاد تو ایسی چیز ہے جس کے لیے نبی بھی روتے ہیں۔ کہتے نہیں کہ یہاں پر مدینہ بوٹی یا نبی بوٹی، اللہ عالم بھی اولاد ہوتی ہے نہیں، مجھے نہیں پتا، بہرحال
کوئی بوٹی ہے، کوئی دوا ہے تو لے سکتے ہیں آپ، لیکن میں نہیں جانتا کہ کون سی اس میں کیا فائدے ہیں کیا نہیں ہیں۔